السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، اور انتہائی دلچسپ یہ واقعہ اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور حضرت خضر علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سا علم عطا کیا، اور حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کس طریقے سے ہوئی، یہ سارا واقعہ سننے کے لیے آپ کو پوری ویڈیو کو دیکھنا ہوگا۔ اور اس سے پہلے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ کرے۔ چلتے ہیں ہم اپنے واقعے کی طرف۔ حضرت خضر علیہ السلام کا علم۔ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حر بن قیس فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے حوالے سے بحث کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ حضرت خضر تھے۔ اتنے میں ان کے پاس حضرت ابی بن کعب کا گزر ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے ساتھی کے حوالے سے بحث کریں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی کہ آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے متعلق کچھ ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب حضرت خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا تھا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی مقام کی تو ہمیں تلاش ہے۔ تب وہ اپنے پچھلے قدموں کے نشانات پر باتیں کرتے ہوئے لوٹے۔ وہاں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر وہی ان کا قصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ سے زیادہ باعلم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ مجھ سے زیادہ باعلم ہے تو مجھے ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک مچھلی اپنے زنبیل میں رکھ لو، مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کی طرف سفر کرو، اور راستے میں جس جگہ مچھلی تمہاری زنبیل سے نکل کر گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور اپنے خادم کے حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے اور نبوت سے سرفراز ہوئے، ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلے گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا، جس رستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ ایک سرو وجود میں آ گئی۔ حضرت یوشع بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون مچھلی کا یہ عجب واقعہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے آگے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا۔ دوسری صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس پر ان کے خادم کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور کہا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا تھا۔ پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا کے اندر چلے گی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہماری منزل تھی۔
جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے واپس اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے سبز چبوترے پر اللہ کا ایک بندہ کپڑا اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ کپڑے کے دونوں سرے سر اور قدموں کے نیچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہی اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی تلاش میں یہاں تک کا سفر کیا، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے، پس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور انہیں اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ سورہ کہف آیت مبارکہ 55۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو چہرے سے کپڑا ہٹایا، سلام کا جواب دیا، پوچھا یہاں سلام کرنے والا کون آئے؟ پھر کہا کیا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا، اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، اور جس بات کی تم کو خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہ کروں گا۔ پھر مزید کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کر دوں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے تختے توڑ دیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اسے توڑ رہے ہیں، کشتی والوں کو ڈبو دیں گے، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجیے، میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے، یعنی سختی نہ کریں اور درگزر کا معاملہ کریں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اس لیے کہ اب آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانا وغیرہ کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ اب جدائی کا وقت تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے ضروری خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تینوں منفرد واقعات کی حقیقت سے آگاہ اور باخبر کر دیا جائے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ اس علم کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی روح سے جائز نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود وعدے کے خاموش نہ رہ سکے تھے۔ دراصل انہی تکوینی امور کی انجام دہی کی وجہ سے اہل علم کی اکثریت رائے ہے کہ حضرت علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی وجہ بتانی شروع کی جسے سورۃ کہف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں یہ اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و الفت والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کے اس دیوار کے نیچے دفن ہے،
ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ پھر کیا تھا کہ پہنچ جائیں اور اپنا یہ خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، اور یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ سورہ کہف آیت نمبر 79 سے 82 تک۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور علم سیکھنے کے لیے ساتھ سفر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت خضر علیہ السلام بولے تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور اے موسیٰ مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے پیدل چلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے 1 یا 2 چونچیں ماری، اور اسے دیکھ کر حضرت خضر بولے کیا موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے اتنا ہی کم لیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ اور حدیث مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی قصے کے اختتام پر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ہم چاہتے تھے کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کے جو معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا انعام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یعنی بنجر زمین تھی، پر بیٹھے تھے، لیکن جو ہی وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو کر لہلانے لگی۔ خضر علیہ السلام کے معنی سرسبز کے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے سفر کے قصے میں اہل ایمان کے لیے کئی سبق نکلتے ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ایک جلیل القدر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر یہ بتا دیا کہ دیکھو تم نہیں جانتے اللہ نے کس کو کیا عطا کیا ہے، حالانکہ اللہ چاہتا تو صرف وحی کے ذریعے ہی مطلع فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کا عملی مظاہرہ ہو۔